रात 11:30 बजे मोबाइल बज उठा तो मैं चौंकी। हेलो, कौन? जी, मैं खलील रजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उतनी ही गर्मजोशी से मैंने जवाब दिया। जी फरमाइए। मैडम, आप बेटी की शादी कब तक करेंगी? जी, फिलहाल तो वह बीएससी फाइनल का इम्तिहान दे रही है, फिर बीएड करेगी, उसके बाद ही सोचूंगी। इस गुफ्तगू के बाद फोन पर उनसे और दीगर बातें होती रहीं। पिछले 6 सालों से मैं खलील साहब को जानती हूँ। रिटायर्ड इंजीनियर अक्सर अपनी शरीके हयात के साथ शाम को टहलते हुए मिल जाते। हम तीनों की दोस्ती का मतलब समझने वालों के लिए जिंदा मिसाल थी और खुद हमारे लिए बायसे फख्र। हमारी दोस्ती की शुरुआत भी बड़े ही दिलचस्प अंदाज से हुई थी। मैं खलील साहब की पोती की क्लास टीचर थी। एक हफ्ते तक उसकी गैर हाजिरी ने मुझे उसके घर फोन करने को मजबूर किया। दूसरे दिन बच्ची के दादा दादी यानी खलील साहब और उनकी बेगम क्लास के सामने खड़े थे। देखकर पल भर के लिए मुझे हंसी आ गई। याद आ गया जब मैं स्कूल जाने लगी थी तो मेरे दादा जान पूरे 5 घंटे कभी स्कूल के अहाते के चक्कर लगाते, कभी पीपल के साए तले गजलों की किताब पढ़ते। दादी जान बच्ची को बैग थमाकर क्लास में बैठने के लिए कह रही थी, लेकिन वो दादा की पेंट की जेब से चॉकलेट निकाल रही थी। बुखार सर्दी खांसी हो गई थी, इस वजह से हमने शिवा को स्कूल नहीं भेजा था। दादी का प्यार टप टप टपक रहा था। वैसे आज शाम को आप क्या कर रही हैं मैडम? खलील साहब ने मुस्कुराकर पूछा। जी, मैंने अचकचाते हुए कहा। तो फिर हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाने की जहमत कीजिए ना। आज आपकी स्टूडेंट का बर्थडे है। मिसेस खलील के शीरे ज़बान ने मुझे आकर्षित किया। इस मुलाकात के बाद पिछले 6 सालों से हमारे बीच खुलूस की ढेरों कड़ियां जोड़ती चली गई। हमारी हर एक मुलाकात। खलील साहब अपने तीनों बेटों के पास 4-4 महीने रहकर रिटायर्ड लाइफ का पूरा मजा लेते हुए उनके बच्चों के साथ खेल कूद कर खुद को नौजवान महसूस करते थे। खलील साहब अपनी बेगम से सिर्फ अपनी नींद के वक्त ही अलग होते, बाकी का वक्त बेगम के आसपास रहकर गुजारते। 2 जिस्म एक जान। पूरे 34 साल का लंबा दुर्गम जिंदगी का सफर तय करते हुए दोनों एक दूसरे की रग रग में समा गए थे। शीरी फरहाद, लैला मजनू, जाने कितने नामों से उनकी मोहब्बत पुकारी जाती। जब भी शिबा के घर आते उन दोनों की हर शाम मेरे नाम होती। बहुआयामी शख्सियत के मालिक खलील साहब शायरी, गणित, सियासत, इंसानी जज्बात की बारीकी, फिल्म, क्रिकेट और न जाने किन किन विषयों पर बातें करते। शाम की चाय के बाद मिशन रोड से वर्कशॉप तक की सैर हम एक दूसरे को नजदीक से समझने की मौके देती। रास्ते के किनारे लगे अमलतास और गुलमोहर के फूल भी हवा के साथ झूमते हुए हमारे बेबाक ठहाकों में शामिल हो जाते। मैडम, आपके खुश मिजाजी और सोच सोच कर धीरे धीरे बोलने का अंदाज मैं भी सीखना चाहती हूँ।
ہر وقت بولنے والی بیگم خلیل فرماتی تو میں بھیتر ہی بھیتر سکچا جاتی۔ آپ مجھے کیوں شرمندہ کر رہی ہیں؟ میں جو خود آپ کی خوش مزاجی اور خلیل صاحب سے آپ کی بے پناہ محبت، آپ کا سمجھوتا وادی مزاج دے کر آپ کی قائل ہو گئی ہوں۔ کتابی علم ڈگریاں دیتا ہے، مگر دنیاوی علم ہی انسانی احساسات کی مہین سی جھینی جھینی چادر بننا سکھا سکتا ہے۔ مسز خلیل بے تحاشا مجھے گلے لگا کر کہتی، سچ شمی، خلیل صاحب کے بعد تم نے ہی مجھے سمجھا ہے۔ بہت ممنون اور شکر گزار ہوں تمہاری۔ پورے 4 سال اسی طرح ملتے جلتے محبتیں لٹاتے کب بیت گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ وقت نے خلیل دمپتی کے ساتھ دوستی کا تحفہ میری جھولی میں ڈال دیا تھا، جس کی خوشبو سے میں ہر وقت خوشی سے بھری بھری رہتی۔ اس دن فجر کی نماز پڑھ کر پودوں کو پانی دینے کے لیے باغیچے میں جا رہی تھی کہ شبا کے ابو کو بدحواسی سے گیٹ کھولتے پایا۔ ان کا دھواں دھواں چہرہ دیکھ کر کسی انہونی کی آشنکا ہونے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی بھڑبڑا کر ڈہ سے گئے۔ بمشکل حلق سے نکلا، میڈم اماں جان۔ یقین نہیں آیا، ابھی پچھلے ہفتے ہی تو خلیل صاحب کے ساتھ جبل پور گئی تھی، ایک دم تندرست، ہٹی کٹی۔ درد اور آنسوؤں کے سائے میں پورے 40 دن بتا کر شبا کے ابو خلیل صاحب کو اپنے ساتھ واپس لے آئے تھے۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں ان کا سامنا کر سکوں۔ 2 ہنس موتی چکتے ہوئے اچانک ایک ہنس چھٹپٹا کر دم توڑ دے تو کیا حشر ہوگا۔ اس کی آنکھیں پتھر، آنسو پتھر، آہیں پتھر۔ اس بھوچال کو کیسے جھیل پائے خلیل صاحب؟ پچھلے 35 سال ایک لمحہ جس کے بغیر نہیں گزرا، اسے قیامت تک کی جدائی کیسے سہیں گے؟ خلیل صاحب سے سامنا ہوا، ان کے آنسو سوکھے، الفاظ گم اور آواز بند۔ پہاڑ سے ہٹے کٹے شخص 40 دنوں میں ہی برسوں کے بیمار لگنے لگے تھے۔ داڑھی اور بھووں کے بال جھک سفید ہو گئے تھے، کمر سے 45 ڈگری جھک بھی گئے تھے۔ پپڑائے ہونٹوں پر پھیلا لمبی خاموشی کا سناٹا، کچھ کہنے اور سننے کے لیے باقی نہیں رہا تھا۔ کافی دیر تک میں خلیل صاحب کو درد کی بھٹی میں چپ چاپ بے بسی سے جلتا ہوا دیکھتی رہی۔ اسکول سے لوٹتے ہوئے روز خلیل صاحب کی خیریت جاننے کے لیے شبا کے گھر جانا میری دنچریا میں شامل ہو گیا۔ سنیما، ٹی وی، سانسکرتک کارکرموں میں گہری دلچسپی رکھنے والے خلیل صاحب اب پابندی سے نماز اور قرآن شریف پڑھنے لگے تھے۔ مجھے دیکھ کر اخلاقاً دالان میں آ کر بیٹھتے، مگر چپ، بالکل گمسم گمسم۔ مہینوں بعد خلیل صاحب نے دھیرے دھیرے مرحوم بیوی کی خوبصورت یادوں کی کتاب کا ایک ایک صفحہ کھولنا شروع کیا۔ گزرے حسین لمحوں کی یادیں ان کی آنکھوں میں سمندر اتار لاتی۔ درد قطرہ قطرہ داڑھی بھرے گالوں سے پھسل کر سفید جھک کرتے کا دامن بھگانے لگتے۔ شبا کی امی کافی کا پیالہ تھماتے ہوئے یاچنا بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی، آنٹی آپ پلیز روز آ جایا کیجئے، ابو آپ سے باتیں کر کے رو تو لیتے ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے ان کا۔ ہمیں تو ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ابو امی کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر پائے تو۔ اب خلیل صاحب پوتی کو چھوڑنے اسکول آنے لگے تھے۔
दोपहर को बाजार भी हो आते और कभी कभी किचन के काम में हाथ बटाने लगे थे बहू का। शिबा के अब्बू रोज शाम को अपने अब्बू को टहलाने के लिए साथ ले जाया करते। उस दिन स्कूल बंद होने से पहले शिबा की अम्मी का फोन आया, मैडम स्कूल छूटते ही घर आ जाइएगा प्लीज। मगर क्यों? मैंने विस्मय से पूछा। आज सुबह से ही अब्बू बिस्तर पर पड़े पड़े रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? आज पूरे 6 महीने हो गए हैं अम्मी के इंतकाल को। या अल्लाह, आज का दिन खलील साहब के लिए जहर कातिल साबित हो रहा होगा। कयामत बर्पा हो रही होगी उनके दिल व दिमाग पर। घर जाकर मैंने धीरे से आवाज लगाई, खलील साहब। मेरी आवाज सुनकर थोड़ा सा कसमसाए, फिर मेरा अदब करते हुए उठकर बैठने की कोशिश करने लगे। मैंने उन्हें थामकर फिर लिटा दिया और खुद उनके पायताने बैठ गई। बिस्तर की सिलवटें खलील साहब की बेचैनी की दास्तान बयान कर रही थी। सफेद तकिए पर आंसुओं के निशान वफा की गजल लिख रहे थे। मुझे देखते ही बेसाख्ता रो पड़े खलील साहब। मैंने धीरे से उनके पैरों पर हथेली रखकर कहा, खलील साहब, आप मर्द होकर बीवी की याद में ज़ारो कतार रो रहे हैं। मुझे देखिए, मैं औरत होकर भी अपनी पलकें भिगाने का सोच भी नहीं सकती। तो क्या आपके शौहर? जी, इंतकाल हो गया उनका। लेकिन आपने पहले कभी बतलाया नहीं। खलील साहब, इतना वक्त ही कहाँ मिला कि हम एक दूसरे के जाती मामलों को कुरेद सकें, और मैं आप दोनों की मोहब्बत भरे सुनहरे पलों को अपनी बदकिस्मती का किस्सा सुनाकर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मेरे शौहर ने 2 बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ी है। उसको पूरा करने की जद्दोजहद में मैं अपने अकेले होने के दर्द को आंखों के रास्ते भी नहीं बहा सकी। कितना मुश्किल होता है खलील साहब, खुद पर काबू रखकर बच्चों के आंसू पोंछना। घर की हर चीज में उनका अक्स नजर आता है। उनका वजूद हर वक्त मेरे आसपास रहता है। कैसे खुद को बहलाती हूं, ये बस पाक परवरदिगार ही जानता है। अगर मैं भी आपकी तरह रोती रहती तो क्या नौकरी, घर और बच्चों की जिम्मेदारी उठा पाती? कितनी मुश्किल से उनके बगैर जीने का हौसला बनाया है मैंने खलील साहब। शौहर की जुदाई का दर्द मेरी आंखों में उतर आया था। खलील साहब बिस्तर पर ही टिककर बैठ गए और मुझे आपलक हैरत भरी निगाहों से देखते रहे। धीरे धीरे हिम्मत करके उठे, मेरे सिर पर शफकत का हाथ रखा और बाथरूम की तरफ बढ़ गए। बाहर निकले तो वजू करके मस्जिद के लिए तैयार थे। मैंने दिल ही दिल में खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया और अपने घर की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ मुड़ गई। दूसरे का दर्द कम करने की पूरी कोशिश इंसान करता है। हमदर्दी भरे अल्फाज दूसरों से नजदीकियां बढ़ा देते हैं, मगर वह खुद अपने से दूर चला जाता है। पिछले कई सालों से मैं इस बात से परेशान रही कि शौहर की असामयिक मौत, 2 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी, दिगर जरूरतों की लंबी फहरिस्त मेरी छोटी सी तनख्वाह कैसे पूरा कर पाएगी। मेरे आत्मविश्वास का पहाड़ धीरे धीरे पिघल रहा था। मेरी मजबूरियों की आंच में कैसे सामना कर सकूंगी अकेली जीवन की इस भीषण झंझावात का। पके फोड़े पर कोई सुई चुभा दे, सारा मवाद बाहर आ गया।
ایسا کوئی شخص نہیں تھا میرے آس پاس جس کے سامنے بیٹھ کر اپنے اندر اٹھتے طوفان کا ذکر کر کے راحت محسوس کرتی. میرے ساتھ تھی تو بس بے بسی، گھٹن، چھٹپٹاہٹ اور سماج کی نظروں میں اپنی خودداری اور اہم کو سب سے اوپر رکھنے کے لیے زبردستی ہونٹوں سے چپکائی لمبی چپی. خلیل صاحب مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہیں. کم سے کم وہ اپنی شریک حیات کی جدائی کا درد رشتہ داروں، دوستوں اور بیٹوں کے سامنے بیان کر کے اپنی گھٹن اور چبھن کو کم تو کر لیتے ہیں. میں کہاں جاتی؟ بس تل تل کر یوں ہی رات کے گرانے میں چپ چاپ جلنا میرا مقدر بن گیا تھا. خلیل صاحب اب سامانیہ ہونے لگے تھے. پینشن کے سلسلے میں انہیں جبل پور واپس جانا پڑا. اکثر فون پر باتیں ہوتی رہتی. اب ان کی آواز میں امڑتے بادلوں کا کمپن نہیں تھا، بلکہ باد صبا کی ٹھنڈک سا ٹھہراؤ تھا. جان کر روح کو سکون ملا کہ اب انہوں نے لکھنا پڑھنا اور دوستوں سے ملنا جلنا بھی شروع کر دیا ہے. کچھ دنوں کے بعد شبا کے ابو کا ٹرانسفر آگرہ ہو گیا. میں اپنی ذمہ داریوں میں الجھی کچھ بیمار رہنے لگی تھی. چیک اپ کے لیے آگرہ گئی تو اسٹیشن پر ہی شبا کے ابو سے ملاقات ہو گئی. اصرار کر کے اپنے دولت خانے پر لے گئے. شبا مجھ سے لپٹ گئی اور جلدی جلدی اپنی پروگریس رپورٹ اور نئی بنائی گئی ڈرائنگ، نئی خریدی گئی جینس اور ٹاپ دکھانے لگی. سردیوں کی شاموں میں سورج بہت جلدی چھتش کی باہوں میں سما جاتا ہے. میں واپسی کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ کال بیل بج اٹھی. دروازہ کھلا تو ایک بے لوث ٹھہاکا سرد ہوا کے جھونکوں کے ساتھ کمرے کے اندر آ گیا. خلیل صاحب کوٹ پینٹ اور گلوبند میں لدے پھدے، آنکھوں پر فوٹو کرومک فریم کا چشمہ لگائے، سوٹ کیس لیے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے. ماشاء اللہ خلیل صاحب، آپ تو بڑے اسمارٹ لگ رہے ہیں. میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا. سن کر شبا کی ممی ہونٹوں ہی ہونٹوں میں مسکرائی. آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ نے خبر تک نہیں دی ہمیں. یہ تو دوستانہ رشتے کی توہین ہے، خلیل صاحب نے ادھیکار پوروک کہا. خلیل صاحب، یہ درد، یہ بیماری، بس یہی تو میری اپنی ہے. اسے بھی بانٹ دوں گی تو میرے پاس کیا رہ جائے گا جینے کے لیے. میں کہتے ہوئے ہنس پڑی، لیکن خلیل صاحب گمبھیر ہو گئے. اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے خلیل صاحب بھی آئے. اخلاقاً بچوں کی پڑھائی اور دوسرے مسئلوں پر باتیں کرنے لگے. ٹرین آنے کا اناؤنسمنٹ ہوتے ہی کچھ بے چین نظر آنے لگے. میڈم، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر نہ تو الفاظ ساتھ دے رہے ہیں اور نہ ہی زبان. 65 سال کے ویکتی کو اپنی بات کہنے میں جھجک ہو رہی ہے. میں ہنس پڑی. ٹرین آ گئی. سامان رکھ کر میں کھڑکی سے ٹکی. تبھی خلیل صاحب کی آواز ابھری. میڈم، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ سن کر چھڑ بھر کو میں اواک رہ گئی، پر ان کے مزاقیہ سبھاؤ سے چیر پریچت ہونے کے کارن بے تحاشا ہنس پڑی. ٹرین چل پڑی اور مجھے ہنستا دیکھ خلیل صاحب کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا. ٹرین نے پلیٹ فارم چھوڑ دیا، مگر خلیل صاحب دیر تک کھڑے ہاتھ ہلاتے رہے. خلیل صاحب کے پرپوزل کو میں نے مذاق میں لیا. آگرہ سے لوٹ کر میں ویست ہو گئی اور خلیل صاحب کے پرپوزل کو لگ بھگ بھول ہی گئی. اس بیچ بیٹے کی نوکری لگ گئی اور بیٹی نے گریجویشن پورا کر لیا. آج خلیل صاحب کے ٹیلی فون نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر پھینکا.
ان کی کھنکتی آواز پھر میرے کانوں کے راستے ذہن کو کھرچنے لگی۔ میڈم، یہ تو بہت وقت لمبا ہو جائے گا۔ کیوں؟ دراصل آپ نے کہا تھا کہ میں لکھنے پڑھنے میں دل لگاؤں۔ میں نے میتھس کا ایک پیپر تیار کر کے امریکہ بھیجا تھا، وہ سلیکٹ ہو گیا ہے۔ مجھے امریکہ بلایا گیا ہے کانفرنس میں پیپر پڑھنے کے لیے۔ میں نے اپنے ساتھ آپ کا نام بھی دے دیا ہے ویزا کے لیے، لیکن میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ اور آپ نے اپنے ساتھ میرا نام کیوں دے دیا؟ میں بوکھلائی۔ باقاعدہ شادی کر کے لیگل طریقے سے؟ ان کی آواز میں وہی برفانی ٹھنڈک، مگر میرے ذہن میں الاؤ دہکنے لگے۔ عمر کے آخری پڑاؤ میں خلیل صاحب کو شادی کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیا جسمانی ضرورت کے لیے، یا کسی مہیلا کے ساتھ دکھ سکھ بانٹنے کے لیے، یا بچوں کے تلخ رویے سے خود کو الگ کر سہارا تلاشنے کے لیے، یا تنہائی کی سلگتی بھٹی کی آنچ سے خود کو بچانے کے لیے؟ کس لیے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ہزاروں سوال ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہونے لگے۔ معاف کیجیے گا خلیل صاحب، ابھی میری ذمہ داریاں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ میں یہی تو چاہتا ہوں کہ آپ کی تمام ذمہ داریاں، تمام فرض ہم دونوں ساتھ مل کر نبھائیں۔ لیکن خلیل صاحب، میں نے تنہا رہ کر ساری مصیبتیں جھیلی ہیں۔ اس عمر میں شادی کا فیصلہ مجھے سماج میں رہنے لائق نہ چھوڑے گا، اور بچے مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ جیسی بولڈ لیڈی سماج اور بچوں سے ڈرتی ہیں، ذمہ داری کی آڑ میں اپنی ضرورتوں، اپنی خواہشوں کا ہر پل گلا گھونٹتی ہیں۔ کیوں کترا رہی ہیں آپ اپنے آپ سے؟ خلیل صاحب کی آواز میں چنوتی کی تیکھی چبھن تھی۔ میرا فیصلہ غلط نہیں ہے میڈم، آپ ایسا کہہ کر میرے جذبات کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ ان کی آواز کا کھردرا پن مجھے چھیلنے لگا تھا۔ خلیل صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی ضرورت مند خاتون کی تلاش کروں جو ہر لحاظ میں آپ کے معقول ہو۔ دوسری خاتون کیوں؟ آپ کیوں نہیں؟ میری بیوی کی موت سے پہلے اور موت کے بعد آپ نے مجھے جتنا سمجھا اتنا ایک غیر عورت سمجھ پائے گی بھلا؟ لیکن آپ مجھے سمجھ نہیں پائے۔ خلیل صاحب، میں جانتی ہوں آپ کسی سے بھی نکاح کر لیں، آپ کبھی بھی اسے اپنی پہلی بیوی کا مقام نہیں دے پائیں گے۔ اس کی شخصیت میں آپ اپنی پہلی بیوی کی خوبیاں ڈھونڈیں گے، نہیں ملنے پر اس کی خوبیاں بھی آپ کو کمیاں لگیں گی۔ ضرورت کی مجبوری میں کسی کے ساتھ دن گزارنا اور سہج روپ سے بے غرض ہو کر کسی کے ساتھ زندگی بتانے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور زندگی کے اتار چڑھاؤ، حالات کے تھپیڑوں نے مجھ میں اتنا ٹھہراؤ، ہمت اور حوصلہ بھر دیا ہے کہ اب مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں اپنے چاندی ہوتے بالوں کا تجربہ بانٹ کر ٹوٹے ہوئے لوگوں کو سنبل دے کر روحانی سکون حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی ضرورتوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا ہے۔ میں اکیلے ہی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے سانس کے آخری لمحے تک کوشش مند رہوں گی۔ آپ کی یہی بے غرض احساسات اور شائستگی ہی مجھے میرے دل و دماغ کے اندھیرے کو مٹا کر مجھے روشنی دے گی میڈم۔ زندگی کچھ بچے لمحوں کو کسی مقصد کے لیے جینے کی راہ دکھائے گی۔ میں اب اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے جینا چاہتا ہوں۔ کیا اب بھی آپ کا جواب نہ میں ہوگا؟ یقیناً نہ میں ہوگا۔ میں آپ کے خیالات کی قدر کرتی ہوں، آپ کے جذبات کا دل سے احترام کرتی ہوں خلیل صاحب،
मगर दोस्त की हैसियत से। दुनिया के तमाम रिश्तों से अफजल दोस्ती का बेगर्ज रिश्ता हमारी सांसों को खुशनुमा जिंदगी की महक से भर देगा और हमें टूटे बिखरे भटके लोगों को जिंदगी के करीब लाने की कोशिश करने का हौसला देगा। दूसरी तरफ से खलील साहब की हिचकियों की मध्यम मध्यम आवाज सीने में मेरे उतरते चली गई और मैंने मोबाइल बंद करके बोतल भर पानी गट गट कलेजे में उतार लिया। क्या मर्द इतना नीरीह, इतना कमजोर हो जाता है? पैदा होने से लेकर मरने तक माँ, बहन, बीवी, बेटी के सहारे अपने दर्दो गम भुलाना चाहता है? क्यों नहीं जी सकता अपनी पूर्ण संपूर्णता के साथ अकेले ही? 6 महीने बाद शिबा के अब्बू का फोन आया था। मैडम, अब्बू की तो दिनचर्या ही बदल गई है। दिन का वक्त चैरिटी स्कूल में पढ़ाते हैं और शाम को वो मरीजों की खैरियत पूछने अस्पताल जाते हैं और दोपहर का वक्त एक वृद्धाश्रम की बिल्डिंग तामीर करने की कार्यवाही पूरी करने में गुजार देते हैं।